السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين۔ محترم ناظرین کرام، شعبان کا مہینہ تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے اور بہت جلد ہم رمضان کا استقبال کرنے والے ہیں۔ وہ رمضان جس مبارک مہینے میں اللہ رب العالمین کی پاک کتاب قرآن کریم کا نزول ہوا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مبارک مہینہ ہے جس میں قرآن پاک کا نزول ہوا۔ وہ مہینہ قریب آ رہا ہے، اس لیے قرآن کریم کی طرف ہم خصوصی طور پر دوڑ لگائیں، اسے پڑھیں، سمجھیں، تلاوت کریں، عمل کریں، حفظ کریں، اسے اپنی زندگی کا دستور بنانے کے لیے جڑ جائیں۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب جو قرآن پاک کی شکل میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تمام انسان اور جن کی ہدایت اور کامیابی کے لیے اتاری گئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس میں جتنے احکامات ہیں، جتنی تعلیمات ہیں، جتنی باتیں بتائی گئی ہیں، جتنے وعدے اور وعید ہیں، جتنی غیب کی خبریں ہیں، جتنے قصے ہیں، تمام کے تمام برحق اور سچے ہیں۔ اس میں کوئی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے، اور اس بات میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ یہ کتاب کسی انسان کا کلام نہیں، کسی انسان کی ذہنی فکر نہیں، بلکہ یہ اللہ رب العالمین کی پاک کتاب خود اللہ رب العالمین کا کلام اور وحی الہی ہے، جو غیب و حاضر، آگے اور پیچھے، ماضی اور مستقبل، تمام چیزوں کا جاننے والا، فیصلہ کرنے والا ہے، اور وہ بہتر جانتا ہے کہ انسانوں کے لیے زندگی گزارنے کا کیا طریقہ ان کے سامنے آنا چاہیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ قرآن کریم، یہ اللہ کی کتاب جو ہمارے ہاتھوں میں ہے، ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ اللہ کی طرف سے وحی ہے، کسی انسان کا کلام نہیں، کسی ادیب اور فلسفی کا کلام نہیں۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ ہمارے اس دعوے کا ثبوت کیا ہے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے؟ اس سلسلے میں شیخ عبدالسمیع حفظہ اللہ کی کتاب قرآن کریم دستور حیات سے میں اس کے اقتباسات پیش کرنا چاہتا ہوں۔
جس سے آپ کو یہ پتا چلے گا اور آپ تک اس بات کی دلیل اور ثبوت پہنچے گی کہ یہ قرآن کسی انسان کا یا جن کا کلام نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ وحی ہے، جو قیامت تک کے لیے تمام انس و جن کے لیے دستور حیات ہے۔ اس پاک کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے خود لی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ سورہ حجرات نمبر 9 میں فرمایا، بے شک ہم نے ذکر یعنی قرآن کریم کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے اور اس کے محافظ ہیں۔ اگر کوئی شخص اعتراض کرے کہ بھئی مجھے نہیں معلوم کہ یہ قرآن جو آپ کے ہاتھوں میں ہے یہ اللہ کا کلام ہے یا کسی انسان نے اس کو لکھا ہے، اگر کوئی اعتراض کرتا ہے تو اس کے اعتراضات کا جواب چند وجوہات سے دیا جا سکتا ہے۔ کسی بھی انصاف پسند عقل مند انسان کے لیے ان کے علم کے بعد اس بات کے انکار کی گنجائش باقی نہیں رہتی کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ آئیے ہم ان دلائل کا جائزہ لیں جو اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ یہ قرآن کسی انسان کا نہیں بلکہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ قرآن نے چیلنج کیا 3 مقامات پر کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، کسی انسان نے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گڑھ لیا ہے، تو تم اس کتاب جیسی کوئی کتاب لا کر کے دکھا دو۔ پھر چیلنج کیا کہ پوری کتاب نہ صحیح 10 صورتیں ہی اس قرآن پاک جیسی لا کر کے پیش کر دو۔ آخری چیلنج کیا 10 صورتیں نہ صحیح 1 صورت اس قرآن کریم جیسی بنا کر کے لے آؤ۔ رہتی دنیا تک یہ چیلنج باقی ہے اور آج تک کوئی اس چیلنج کا مقابلہ نہیں کر سکا، نہ ہی ایسا کوئی کلام پیش کر سکا ہے۔ تو یہ پہلی دلیل ہے اس بات کی کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اگر یہ قرآن کسی انسان کی کتاب ہوتی تو کیا پوری انسانیت اس جیسا کلام پیش کرنے سے عاجز اور قاصر رہتی؟ اس جیسی کتاب پوری انسانیت میں سے کسی نے آج تک کیوں نہیں پیش کیا؟ اللہ تعالی نے تمام انسانوں کو اس جیسا کلام پیش کرنے کا چیلنج کیا اور وہ عاجز رہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالی نے فرمایا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ، اگر وہ سچے ہیں تو اس جیسی کتاب لا کر کے دکھا دیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے چیلنج کیا کہ قرآنی صورتوں کے مثل 10 صورت ہی پیش کر دو، 114 صورتیں ہیں، 10 صورت ہی پیش کر دو، مگر وہ عاجز رہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ام یقولون افتراہ، کیا یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کو گڑھ لیا ہے؟ قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات، تم اس قرآن جیسی 10 صورت ہی کر کے پیش کر دو۔ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں انسانوں کا کلام ہے تو جس کو چاہو بلا لو،
اس چیلنج کا جواب دینے کے لیے اللہ کو چھوڑ کر جس کو چاہو بلا لو اگر تم سچے ہو، تم نہیں پیش کر سکتے۔ اس چیلنج میں ان سے مطالبہ کیا گیا کہ جنوں سے اور بڑے بڑے ادبا زبان اور ادب سے واقفیت رکھنے والے ماہر فن سے مدد حاصل کر کے اپنا زور لگاؤ اور ایک ہی صورت پیش کر دو۔ قل فأتوا بسورة من مثله وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين۔ ہم نے اپنے بندے پر جو کچھ اتارا ہے، اگر تمہیں شک ہے کہ وہ اللہ کا کلام نہیں ہے اور تم سچے ہو تو اس جیسی ایک صورت ہی بنا لاؤ، تمہیں اختیار ہے۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، تمہیں اختیار ہے کہ اللہ کے سوا اپنے مددگاروں کو بلا لو، بڑے بڑے ادیبوں کو، بڑے بڑے لکھاروں کو۔ بس اگر تم نے نہ کیا اور تم کر بھی نہیں سکتے تو اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ اس چیلنج پر 14 صدیوں سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا، پوری انسانیت اس جیسا کلام پیش کرنے سے عاجز اور قاصر رہی۔ یقیناً قرآن کی سب سے مختصر سورت الکوثر جو صرف ایک سطر میں مکمل ہو جاتی ہے، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، یہ ایک سورت چھوٹی سی ہے، کئی صدیوں سے کروڑوں افراد جن میں علماء، ادبا، شعراء، فلاسفہ سب شامل ہیں، یہ سارے کے سارے لوگ مل کر کے قرآن کے مثل ایک سطر پیش نہیں کر سکے۔ تو کیا یہ اس بات کی قطعی دلیل نہیں ہے کہ یہ قرآن انسان کا کلام نہیں بلکہ یہ قرآن اللہ کی وحی ہے اور اللہ کا کلام ہے؟ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کی دوسری دلیل یہ ہے کہ انسان جب بات کرتا ہے تو اس کے درمیان آپسی بات میں تناقض ہوتا ہے، ٹکراؤ ہوتا ہے، ایک بات کہتا ہے پھر اسے دھیان نہیں رہتا، دوسری بات کہتا ہے، مختلف باتیں کرتا ہے، لیکن قرآن خطا اور تناقض سے محفوظ ہے۔ 30 پارے کا قرآن جو 23 سالہ دور نبوت میں اترا، 114 صورتیں، کوئی تناقض نہیں، کوئی ٹکراؤ نہیں، کوئی اختلاف نہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ ایک اللہ کا کلام ہے۔ انسانوں کی لکھی ہوئی کوئی کتاب بلندی اور عظمت کے جس درجے پر بھی فائز ہو مگر اس میں خطا، سہو اور نقصان کا امکان باقی رہتا، اور اکثر و بیشتر کاتب تناقض میں واقع ہوتے ہیں۔ انسان کسی جگہ کوئی بات کہتا ہے، دوسری جگہ اسی کی نفی کر دیتا ہے، اسے دھیان نہیں رہتی بات۔ اسی لیے اکثر مؤلفین اپنی کتاب کے مقدمہ میں کتاب میں واقع ہونے والی خطا اور سہو کے سلسلے میں پہلے سے معذرت پیش کر دیتے ہیں کہ یہ کتاب میں جو لکھ رہا ہوں اس میں کوئی خطا ہو تو معاف کرنا، یا کوئی ملاحظہ ہو تو خبردار کرنا۔ لیکن اس قرآن نے شروع ہی میں چیلنج کر دیا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس کی تعلیمات اور اخبار اور چیلنج میں کوئی شبہ نہیں، 100% سچی بات ہے۔ رہا قرآن کریم کا معاملہ تو اس کے آغاز میں صراحتاً اعلان ہے کہ جو کچھ اس میں بیان کیا گیا ہے وہ صحت پر مبنی ہے، لا ریب فیہ، اس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ دنیا کی کوئی کتاب ایسا چیلنج نہیں کرتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو واضح کر دیا کہ اس کی کتاب تناقض اور اختلاف سے سالم اور پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، کیا یہ لوگ قرآن کے بارے میں غور و فکر نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کی طرف سے نہ ہوتا
تو اس میں بہت سارا اختلاف پایا جاتا۔ اگر یہ کتاب انسانوں کا کلام ہوتی جیسا کہ مشرکین کا دعویٰ ہے تو اس میں اضطراب اور زبردست تضاد پائے گا۔ انسان ایک بات پر ٹک ہی نہیں پائے گا، اسے دھیان ہی نہیں دیتے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کی تیسری دلیل، تیسرا ثبوت یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، آپ تو پڑھے لکھے نہیں تھے، تو آپ کیسے لکھ سکتے ہیں؟ اتنی بڑی کتاب آپ کہاں سے لا کر کے لکھ سکتے ہیں جب آپ پڑھے لکھے نہیں تھے؟ دوسری بات، آپ سچے تھے، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا کہ ادھر ادھر سے لا کر کے آپ نے پیش کر دیا ہو۔ جب آپ کی صداقت، آپ کی سچائی جو ہے معتمد ہے، آپ پڑھے لکھے نہیں تھے یہ بھی معتمد ہے، پھر کہاں سے کوئی کلام لا کر کے پیش کرتے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کو اللہ کی طرف سے پہنچایا ہے۔ آپ صادق اور امین کی صفت سے متصف ہیں۔ نبوت سے پہلے بھی کفار مکہ آپ کو صادق و امین کہتے تھے، کبھی آپ کو جھوٹ بولتے نہیں دیکھا۔ اچانک اتنی بڑی کتاب، اتنا بڑا جھوٹ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پیش کر سکتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین سے پہلے آپ کے دشمنوں نے آپ کو صادق و امین کے لقب سے یاد کیا۔ نبوت سے پہلے آپ کو وہ امین کہہ کر پکارتے تھے۔ جس وقت صفا پہاڑی پر چڑھ کر کے آپ نے لوگوں کو جمع کر کے توحید کی دعوت کا اعلان کیا، ان کو متوجہ کرتے ہوئے فرمایا، تمہارا کیا خیال ہے اگر میں تمہیں خبر دوں کہ پہاڑ کے دامن میں ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے، تو کیا تم میری تصدیق کرو گے، میری بات مانو گے؟ اس پر سارے لوگوں نے بیک زبان کہا تھا کہ ہمارے تجربے میں آپ ہمیشہ صداقت کے علم بردار رہے ہیں، ما جربنا علیک الا صدقا، ہم نے کبھی آپ کو جھوٹ بولتے نہیں دیکھا، کیسے نہیں مانیں گے ہم؟ اس کے ذریعے سے نبی پاک نے اپنی قوم پر حجت قائم کی، جیسا کہ اللہ کے ارشاد ہے، قل لو شاء اللہ ما تلوته علیکم ولا ادراکم به فقد لبثت فیکم عمرا من قبله افلا تعقلون۔ آپ کہہ دیجئے اگر اللہ کو منظور ہوتا تو نہ تو میں تم کو وہ پڑھ کر سناتا اور نہ اللہ تعالیٰ تم کو اس کی اطلاع دیتا، کیونکہ میں اس سے پہلے تو ایک بڑا حصہ اپنی عمر کا تمہارے درمیان گزار چکا ہوں۔ کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ کبھی دیکھا مجھے الٹی سیدھی باتیں کرتے ہوئے؟ میں نے تمہارے درمیان 40 سالہ لمبی مدت صداقت کے ساتھ گزاری، ایک مرتبہ بھی مجھ سے جھوٹ سرزد نہیں ہوا، تو یہ بات کیسے معقول اور ممکن ہے کہ لوگوں کے ساتھ جھوٹ نہ بولوں اور اللہ کے بارے میں جھوٹ بول دوں؟ 40 سال کا عرصہ امیت میں گزرا، پڑھے لکھے نہیں تھے، آپ قرات اور کتابت سے ناآشنا تھے، لہذا اتنی عظیم کتاب پیش کرنے پر آپ کیسے قادر ہو سکتے؟ جس کتاب نے اپنی بلاغت و فصاحت اور اعجاز کے ذریعے پورے عرب کو عاجز کر دیا، یہ بات ممکن ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہو؟ اور کیا یہ اس بات کی قطعی دلیل نہیں ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے؟ یہ قرآن اللہ کی طرف سے وحی ہے اور اللہ کا کلام ہے۔ اس دعوے کی چوتھی دلیل یہ ہے کہ پچھلے زمانے کی اور آنے والے دور کی بہت ساری باتوں کی اس قرآن نے خبر دی۔ غیب و حاضر، جو کچھ ہونے والا ہے اور جو کچھ ہو چکا، ایسی بہت ساری خبریں قرآن کریم میں موجود ہیں جو اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ ہی کا کلام ہے، کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ قرآن کریم ان واقعات اور قصوں کو بیان کرتا ہے جو ہزاروں سال پہلے واقع ہو چکے، ان کی تفسیر پیش کرتا ہے، جیسے قوم نوح، عاد و ثمود، لوط، قوم فرعون اور بنو اسرائیل۔
وغیرہ موجودہ دور کی تحقیق اور انکشافات، زمین کی کھدائی، اس میں موجودہ تختیاں اور نقش و نگار تاکیدی طور پر قرآن میں موجودہ امور کو ثابت کرتی ہیں۔ جن جن باتوں کی قرآن نے خبر دی، آج جب کھدائی کی گئی تو ایسی بہت سارے ثبوت کھدائی کے دوران ملے جن کے بارے میں قرآن باتیں کر چکا ہے۔ محمد ابن عبداللہ نامی ایک امی شخصیت جو پڑھنے لکھنے سے نہ آشنا، ان کی معلومات کو کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ کیا یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ قرآن اللہ کی طرف سے اتری ہوئی کتاب ہے، انسانوں سے اس کا صدور نہیں ہوا؟ تلک من انباء الغیب نوحیہ الیک ما کنت تعلمها انت ولا قومک من قبل هذا، یہ خبریں غیب کی خبروں میں سے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے، جن کی وحی ہم آپ کی طرف کر رہے ہیں انہیں اس سے پہلے نہ آپ جانتے تھے نہ آپ کی قوم جانتی تھی۔ قرآن کریم نے مستقبل میں واقع ہونے والی بہت ساری چیزوں کی خبر دی، آپ کی خبر کے مطابق وہ چیزیں واقع ہوئی اور ہو رہی ہیں۔ قرآن نے جو کچھ کہا وہ ہوا اور ہو رہا تک۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون فی بضع سنین، رومی مغلوب ہو گئے نزدیک کی زمین میں اور مغلوب ہونے کے بعد ان قریب غالب آ جائیں گے چند ہی سال۔ قرآن نے صرف رومیوں کے غالب آنے کی بات نہیں کی بلکہ ان کے غالب آنے کے وقت کی بھی تحدید کر دی، چند ہی سالوں میں۔ اور حقیقت ایسا ہوا کہ اہل روم اپنی شکست کے 7 سال کے بعد فارسیوں سے دوبارہ جیت گئے۔ کل کیا ہونے والا ہے اسے اللہ کے علاوہ کون جانتا ہے؟ اللہ کا فرمان ہے، قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ، کہہ دیجئے آسمانوں والوں میں سے زمین والوں میں سے سوائے اللہ کے کوئی غیب نہیں جانتا۔ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی طرف سے نازل کردہ وحی ہے۔ اس کی 5ویں دلیل یہ ہے قرآن کا علمی اعجاز اور تشریعی اعجاز، جو سائنسی اعجاز قرآن کا ہے اور جو طریقہ شریعت قرآن نے بتایا ہے، یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ قرآن کریم نے طب یعنی ڈاکٹری، فلکیات، آسمان کے بارے میں، زمین و آسمان کے بیچ کی چیزوں کے بارے میں، سمندر کے بارے میں حیرت ناک معلومات پیش کی ہے۔ قرآن نے 20ویں صدی سے تھوڑا پہلے یا اس کے بعد ان میں سے بہت سی معلومات کا انکشاف نہیں ہوا، بعد میں ہوا ہے۔ کس چیز نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنین یعنی ماں کے پیٹ میں بچہ کیسے پلتا ہے، وہ معلومات اللہ کے نبی کو کیسے معلوم؟ نہ الٹرا ساؤنڈ تھا اس وقت، نہ ایکس رے، نہ کوئی جانکاری۔ اس بات کو عیاں کر دیا کس چیز نے کہ انسان کی تخلیق کئی مراحل سے ہوئی، پہلے نطفہ، پھر علقہ، پھر مضغہ۔ کس چیز نے نبی امی کو تعلیم دیا کہ سمندر میں موجوں کے طبقات ہیں، سمندروں کی گہرائی میں شدید ظلمات اور تاریکیاں ہیں جن میں انسان اپنا ہاتھ تک نہیں دے سکتا، جبکہ عالم یہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحرا میں زندگی بسر کر رہے تھے، سمندر میں کبھی بھی سوار نہیں ہوئے۔ پھر آپ نے یہ ساری معلومات کہاں سے دی؟ اللہ نے بتایا آپ کو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، کس نے آپ کو قانون سازی کا مکمل اور مضبوط نظام سکھایا کہ قانون کیسے بنایا جائے؟ مادی معاملات سے متعلق قانون ہو، خاندان یا وراثت سے متعلق نظام ہو، بین الاقوامی صلح و جنگ، عہد و پیمان ہو، جن قوانین کا عشر اشیر پیش کرنے سے قانون کے ماہرین عاجز ہیں،
وہ پورا قانون قرآن نے کہاں سے پیش کیا؟ جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ڈاکٹری پڑھے تھے، نہ وکالت پڑھے تھے، نہ انجینئرنگ کی تھی آپ نے. جس نے اسکول کی صورت بھی نہیں دیکھی تھی، اس نے قوموں کو سکھایا ہے قیادت کرنا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ قرآن اللہ کی وحی ہے، اللہ کا کلام. بے شک یہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے نہیں بلکہ اللہ کی جانب سے ہے. قرآن کریم میں موجودہ علوم و معارف، اس کے بھید اور رموز کا بلاغت پر مبنی جمال اور زبان کی باریکی اس بات کی دلیل ہے کہ اس کی تعریف انسانی کاوش کے ذریعے ناممکن ہے. ان امور کے ساتھ اگر اس بات کو مد نظر رکھا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے، پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، نہ کسی مدرسے سے تعلیم حاصل کی، نہ کسی مہذب معاشرہ اور تعلیمی سوسائٹی میں آپ کا رہن سہنا، آپ جزیرہ نما عرب میں زندگی بسر کرتے تھے، جس کی بنیاد پر یہ محال ہو جاتا ہے کہ آپ اپنی طرف سے کوئی بات کرتے. یہ پورا کا پورا کلام، پوری کی پوری کتاب اللہ تبارک تعالیٰ کا کلام اور اللہ کی وحی ہے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اس اللہ کے کلام کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق دے، اسے پڑھنے کی توفیق دے، اسے حفظ کرنے کی توفیق دے، اسے عام کرنے کی توفیق دے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.